قرآن مجید نہ صرف زمین کے علاوہ کائنات میں اور جگہوں پر مخلوقات کی موجودگی کا واضح اشارہ کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری ان سے بالآخر ملاقات عین ممکن ہے۔ اس سے ایک اور بہت گہرا اور عام یقین کے برعکس مطلب نکلتا ہے، جس کا آخر میں ذکر کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان جانداروں یعنی دابہ کا بھی جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 29۔ اس آیت میں لفظ دابہ کا مطلب ہے حرکت کرنے والے جاندار۔ فرشتے مادی اجسام کے ساتھ چلنے پھرنے والی مخلوقات کے زمرے میں نہیں آتے۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ عربی میں ماں کا لفظ غیر عاقل یا بے جان اشیاء کے لیے آتا ہے، لیکن ایک تو اس پر استثناء کی مثالیں موجود ہیں، جیسے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَاء سورہ نساء کی آیت نمبر 3۔ تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ دوسرے یہ کہ من جو ہمیشہ صاحب عقل، ذی شعور اور صاحب دانش جیسے انسان، فرشتے، جن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی بتایا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ سورہ شورى آیت نمبر 15۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے من کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی زمین اور آسمان میں زندہ چلنے پھرنے والی مخلوقات۔ رہی بات ہماری اور ان مخلوقات کی ملاقات کی، تو سورہ شورى کی جس آیت نمبر 29 کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اگلے ہی حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ انہیں اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے جب وہ چاہے گا، یعنی ملاقات عین ممکن ہے۔ اب اگر اس نتیجے یعنی ممکنہ ملاقات کو دیکھا جائے تو دنیا جلد ہی ختم ہونے کی پیشگوئیاں ٹھیک نظر نہیں آتی۔ ابھی ہمارے کائنات کی وسعتوں میں دور دراز سفر کے لیے بہت وقت چاہیے۔ موجودہ رفتار سے تو ہم نظام شمسی سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ اس لیے لگتا یوں ہے کہ سب کچھ جلد ختم نہیں ہونے والا۔ ابھی زمین کے باسیوں کو ایک طویل عرصہ رہنا ہے اور کائنات کی وسعتوں سے گھومنا پھرنا ہے، اور دور دراز کی مخلوقات سے رابطے بھی کرنے ہیں۔